بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، تو اپنے لیے اور اپنے ملک و ملت کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر قسم کی بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو عزیز طلبہ، ہم اپنے سلسلہ سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مسلم لیگ کا قیام اور منٹو مارلے اصلاحات۔ ان کے حوالے سے ہم دیکھیں گے صفحہ نمبر 21 اور 22 پر یہ ہمارے دو موضوعات جو ہیں یہ موجود ہیں۔ اس کے اہم نکات: سب سے پہلے مسلم لیگ کے قیام کے محرکات کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ تنظیم، الگ سیاسی جماعت بنانے کے لیے متحرک کیا، اور مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے، ان کو کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو قائم کیا گیا تھا مسلم لیگ کو۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے طلبہ، یہ ہے مسلم لیگ کا قیام 1906، یعنی کہ مسلم لیگ کا جو قیام عمل میں آیا تھا وہ 1906 میں آیا تھا۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے قیام کے اہم محرکات یہ تھے: تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل۔ اس کا جو سب سے پہلا محرکہ ہے وہ ہے جو بنگال کی تقسیم، اور اس پر ہندوؤں کا جو رد عمل تھا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے کو یہ جو الگ سیاسی جماعت کی ضرورت پیش آئی۔ انگریزوں کا رویہ۔ اب دوسرا جو اس کی جو محرکات میں سے ہے وہ یہ کہ انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ تھا وہ اس قدر ظالمانہ تھا کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے جو انگریز دبانے کی کوشش میں تھے تاکہ مسلمان دوبارہ کھڑے نہ ہو سکیں۔ مسلمانوں کا احساس محرومی، اور مسلمانوں کے اندر یہ احساس محرومی کا جو جذبہ تھا یہ بھی پیدا پروان چڑھتا جا رہا تھا کہ ان کی جو کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں ہے، ان کے جو حقوق ہے اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی بھی جو پلیٹ فارم نہیں ہے۔ اور نمبر 4 ہے مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا، اور مسلمانوں کو انگریز اور ہندو مل کر سیاسی طور پر نظر انداز کر رہے تھے۔ مسلمانوں سے کسی بھی طرح کی کوئی مشورہ، کوئی صلاح نہیں لی جا رہی تھی ملکی سیاست میں، تو اس وجہ سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنی سیاسی جو قوت ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے مسلم لیگ قائم کی۔ ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے، متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آئے۔ یہ وہ تمام محرکات تھے جس کی وجہ سے مسلمان دوبارہ اٹھے اور جو انگریز ہندو اتحاد کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے، وہاں واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کیا۔ تو جو مسلمان رہنما تھے انہوں نے جو وائسرائے سے مل کر شملہ کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی۔ مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد درج ذیل ہے۔ اب اس کے جو مقاصد ہیں مسلم لیگ کے وہ درج ذیل ہیں: مسلمانوں کو برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا۔ سب سے پہلے یہ کہ مسلمانوں کو جو برطانوی حکومت تھی اس کے لیے وفادار بنانا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر 1857 کے بعد ایک جو بغاوت تھی وہ پیدا ہو چکی تھی، اور انگریزوں کے خلاف غم و غصے کی فضا پیدا ہو چکی تھی، تو جس کو ختم کرنے کے لیے اس جو جماعت کو یہ جماعت بنائی گئی۔ اور اس کے علاوہ انگریزوں کی جو کارروائیاں تھیں ان کے حوالے سے مسلمانوں کے دلوں سے شکوک و شبہات کو دور کرنا اس کا ایک مقصد تھا۔ دوسرے حصے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا، کہ مسلمانوں کے جو سیاسی حقوق ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں مل رہے تھے۔ جو ہندو تھے وہ تو سیاسی حقوق حاصل کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو کوئی بھی سیاسی حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے جو سیاسی مطالبات ہیں ان کو حکومت کے سامنے رکھنا، یہ بھی مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد میں سے تھا۔ مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر بر صغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا، اور مسلم لیگ کے قیام کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ جو اوپر مقاصد جو بیان ہو چکے ہیں ان کو چھیڑے بغیر، ان کو نقصان پہنچائے بغیر جو انگریزوں کے سے بھی وفاداری کرنا،
اور مسلمانوں کے سیاسی حقوق بھی حاصل کرنا، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری جو قومیں تھیں، ہندو تھے، سکھ تھے اور دوسری اقوام تھیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کے جو روابط ہیں ان کو بہتر کرنا۔ تو یہ تھے جو مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد، اور اوپر جو محرکات ہیں یہ ہم نے جو دیکھا کہ مسلم لیگ کو قائم کیوں کیا گیا اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ اب ہم آتے ہیں منٹو مارلے اصلاحات 1909 کی طرف۔ 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ مسلمان یہ دیکھ رہے تھے کہ ہندو ان کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے اور ان کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کریں، ہر ممکن جائز و ناجائز جو حربہ ہے وہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے مسلمان جو ہندوؤں سے بیزار ہونے لگے۔ حالات کی نزاکتوں کو بھانپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کی۔ تو جب ہندوستان کی برطانوی حکومت کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے جو کچھ اصلاحات مرتب کی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا۔ تو یہ جو بل تھا یہ برطانوی پارلیمنٹ سے بھی 1909 میں پاس کروایا گیا۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ اس میں دو جو لوگوں کا کردار زیادہ اہم ہے، اس وجہ سے اس کو منٹو مارلے اصلاحات کہا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی اور ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ جو جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ مسلم لیگ نے جداگانہ طریقہ انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ تو اس میں جو اصلاحات تھی، اس میں مرکزی اور صوبائی جو قانون ساز کونسلیں تھیں ان میں ان کے جو دائرہ کار تھا اس میں توسیع کر دی گئی اور ان کے جو ارکان تھے اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ جو طریقہ انتخابات تھا وہ رائج کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے الگ جو سیٹیں تھیں وہ مختص کر دی گئی، اور اس کو جو جداگانہ طریقہ انتخاب تھا اس کو مسلم لیگ نے اپنی کامیابی کہا، اور یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران مسلمانوں نے 3 سال قبل یعنی 1906 میں منٹو مارلے لارڈ مونٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا۔ یہ جو جداگانہ طریقہ انتخابات تھا یہ مسلمانوں نے جو شملہ کانفرنس ہوئی تھی اس میں لارڈ مونٹو سے ملاقات کے دوران یہ مطالبہ پیش کیا تھا۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا منٹو مارلے اصلاحات، اور اس میں جو اصلاحات کی گئی تھی اور کب یہ پیش کیا گیا یہ اس کو ہم نے دیکھا ہے۔ پیارے بچوں، آج کی آپ کی جو ڈائری ہے وہ مسلم لیگ کا قیام اور منٹو مارلے اصلاحات یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے گزاریے گا، روزے رکھیے گا اور بہت ساری اپنے لیے اور اپنے دوستوں احباب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔